اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فیل۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسے کیا، ربک، آپ کے رب نے، بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل، کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، قیدہم، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل، خسارے میں، وارسل، اور چھوڑے اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، غول در غول، ترمیہم، جو مارتے تھے ان کو، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کنکر کے، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف معقول، گھاس کی طرح کھایا ہوا۔ اس صورت کا نام ہے سورہ فیل۔ پہلی ہی آیت میں فیل کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ فیل، فیلتن کی جمع ہے، فیلتن کا معنی ہے ہاتھی، فیل کا معنی ہے بہت سے ہاتھی، یعنی وہ سورت جس میں بہت سے ہاتھیوں کا ذکر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 19واں نمبر ہے، اس سے پہلے 18 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ عرب کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے، مشرک، یہودی، عیسائی، صابی۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی اور وہ سب کے ہاں قابل احترام تھے، اسی لیے ہر فرقہ اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا تھا اور اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے طریقے پر ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم بھی وہی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ غلط نظریہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم یہی کچھ کرتے تھے۔ اتنے زوردار الفاظ میں وہ دعویٰ کرتے تھے مشرکین کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صریح اور صاف لفظوں میں فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن ایک طرف ہونے والے موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس نسبت سے لوگ کعبہ کی بڑی قدر کرتے تھے، لیکن حقیقی روح ان کے اندر نہیں تھی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی سامنے مرا پڑا ہے، اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، کان، پاؤں، ہاتھ، جسم کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر روح نہیں ہے، اس لیے سارے اعضاء بے حقیقت ہیں۔ وہ جو کام کرتے تھے ان کی محض شکل و صورت ہوتی تھی، روح ابراہیمی جو توحید تھی وہ ان میں بالکل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق حج صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ کی کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، سورہ حج میں آتا ہے، اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، آئیں گے وہ تمہاری طرف پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر جو چلی آئیں گی دور دراز راستے سے۔ وَأَذِن،
وَأَذِنُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کعبہ کے دروازے کے سامنے چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ یہ پہاڑی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی تھی۔ اب حکومت نے اس کے نیچے سے سرنگ نکالی ہے منی کی طرف جانے کے لیے۔ اس پہاڑی پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی۔ جن کی قسمت میں تھا انہوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا تھا، اور اب اسی صدا کا جواب دیتے ہوئے لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے، کیونکہ مکہ میں تو کوئی شے پیدا نہیں ہوتی تھی، نہ زرعی زمین ہے، نہ وہاں کارخانے ہوتے تھے، نہ ہی صنعتی دور تھا۔ لوگ چونکہ طرف سے مکہ آتے تھے، یمن سے بھی آتے تھے، شام سے بھی اور دوسرے ملکوں سے بھی۔ یمن ملک حبشہ کا ایک صوبہ تھا۔ اس کے گورنر کا نام ابرہہ بن صباح بن اشرم، یہ عیسائی تھا۔ حج کے دنوں میں جب اس نے دیکھا کہ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب مکہ جا رہے ہیں تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مقامی لوگوں نے گورنر کو بتلایا کہ مکہ میں ایک مکان ہے، یہ لوگ وہاں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اور وہ مکان ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس نے آدمی بھیج کر کعبہ کے متعلق معلومات حاصل کی۔ وہ تو سادہ سا کمرہ تھا اور اوپر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں ان لوگوں کو یہاں یہ کعبہ بنا دیتا ہوں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس نے شہر صنع جو یمن کا دارالخلیفہ تھا، اس میں ایک مصنوعی کعبہ بڑا بلند بنایا اور ارد گرد لوگوں کی رہائش کے لیے کافی کمرے بنوائے، ان میں بستر لگوائے، خوراک کا انتظام کیا۔ جو لوگ پختہ ذہن کے تھے وہ تو اس کے چکمے میں نہ آئے، مگر جو دوسرے قسم کے لوگ تھے انہوں نے خیال کیا کہ یہاں چارپائی بستر بھی ملتا ہے، کھانے کی بھی سہولتیں ہیں۔ اس قسم کے لوگوں نے اس مصنوعی کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ کچھ سالوں کے بعد حاجی لوگ مکہ میں کم ہو گئے۔ مکہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ تجارت میں کمی آ گئی ہے، پہلے جتنا سامان فروخت ہوتا تھا اب اتنا نہیں ہوتا، ہماری آمدنی پر زد پڑی ہے۔ اس لیے انہوں نے تحقیقی کمیٹی بنائی کہ وجہ معلوم کرو کہ لوگوں میں کمی کیوں آئی۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صنع میں ایک مصنوعی کعبہ بنایا گیا ہے جس میں سہولتیں بہت ہیں، لوگ وہیں چکر لگا کر اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ قریش کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ ان کی آمدنی پر زد پڑی تھی، وہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ قریش مکہ نے قبیلہ بنو خزاعہ کا، اور بعض روایت میں آتا ہے بنو کنانہ کا ایک چالاک آدمی بھیجا کہ وہ اس مصنوعی کعبہ کو آگ لگا دے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ دن گزارے، کھاتا پیتا رہا، حالات کا جائزہ لیا اور پہلے اس میں غلاظت کی، پھر اس کو آگ لگا کر جلا دیا۔ وہ بالکل راکھ ہو گیا۔ ابرہہ کو خبر پہنچی تو اس کا پارا چڑھ گیا، غصے میں آ گیا کہ اتنی رقم لگا کے اتنا خوبصورت کعبہ بنایا تھا، معلوم کرو یہ کام کس نے کیا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا یہ کارروائی قریش کے ایک آدمی نے کی ہے۔ اس نے کہا انہوں نے ہمارا کعبہ جلا ڈالا ہے، ہم نے ان کا کعبہ گرانا ہے۔ فوج کو چلنے کا حکم دے دیا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ 60,000 فوج اس نے ساتھ لی اور 8 ہاتھی۔ بعض کہتے ہیں کہ 12 ہاتھی تھے اور بڑے کا نام محمود تھا۔ ہاتھی اس زمانے میں وہ کام کرتے تھے جو آج کل ٹینک کرتے ہیں۔ ابرہہ فوج کی قیادت کرتا ہوا مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے سے قبائل ساتھ ملتے گئے۔ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے تھے، ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت کعبہ کے متولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور یہ واقعہ صحیح قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے۔
ابرہہ جس وقت مکہ کے قریب پہنچا تو اپنے مشیروں سے کہا کہ میں مکہ کے بڑے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کعبہ کے متولی تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ نے پوچھا کیا سوال لے کر آئے ہو؟ فرمایا تم نے میرے 200 اونٹ پکڑے ہیں، وہ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا میں تو آپ کی شکل و صورت دیکھ کر سمجھا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، مگر بات آپ نے بڑی ہلکی کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کعبہ کے بچانے کی بات کرتا، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے کہا میرا خاندان بڑا ہے، میں نے اپنے گزارے کے لیے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بیچا، کسی پر سامان لادا، اس طرح اپنا وقت گزارتا ہوں، اور کعبے کا مالک بڑا طاقتور ہے، وہ کعبے کی خود حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اور غصہ آیا اور کہنے لگا دیکھوں گا کعبے والا کتنا طاقتور ہے۔ جس وقت یہ مزدلفہ کے علاقے میں پہنچا، مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے وادی محصر۔ یہ 540 ہاتھ چوڑی اور اتنی ہی لمبی ہے۔ اس کے ارد گرد حکومت سعودیہ نے جنگلہ لگایا ہوا ہے، وہاں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرف جانے نہیں دیتے، کیونکہ مزدلفہ کا سارا علاقہ حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ عرفات سے واپسی پر مغرب، عشاء، فجر مزدلفہ ہی میں پڑھنی ہوتی ہے، اور صبح کی نماز کے بعد اصل مقصد ہے مزدلفہ میں ٹھہرنے کا۔ تو پولیس والے وادی محصر کی طرف نہیں جانے دیتے، کیونکہ اس کا حج پر اثر پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مزدلفہ حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، مگر وادی محصر نہیں۔ اس وادی محصر میں جب ابرہہ کا لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سمندر کی طرف سے پرندے آئے فوج در فوج۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، بعض کہتے ہیں مسور کے دانے کے برابر، ایک پنجے میں اور ایک چونچ میں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اس سے بڑے تھے، مسور کے دانے سے بڑے تھے۔ وہ پتھر جب ہاتھی پر پڑتا تھا تو اس کو چیرتا ہوا زمین پر گر جاتا تھا اور اس کی تڑپ تڑپ کر جان نکل جاتی تھی۔ 60,000 میں سے کوئی واپس گھر نہیں لوٹ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے ہمارے بتلانے سے کیسا کیا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والیوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو اور ان کے مکر کو اور ان کی شرارت کو خسارے میں؟ بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ تکبرانہ انداز میں ابرہہ کی قیادت میں فوج آئی تھی، اور ہم نے آئے تھے کہ ہم ان کے کعبہ کو گرا کر آئیں گے، مگر ان میں سے ایک آدمی بھی بچ کر واپس نہ جا سکا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور چھوڑے اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے۔ طیر طائرن کی جمع ہے، ابابیل کا معنی ہوگا گروہ یا جماعت، تو ابابیل کا معنی ہوا گروہ در گروہ۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اس نے ان ہاتھیوں کو کنکر سے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے مدد عطا فرما دے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے میں اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا واللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ دین کی مدد کا معنی ہے کہ دین پر چلو اور دوسروں کو بھی اس پر چلاؤ، لیکن جب دین میں کمی آئے گی تو رب کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مارتے تھے ان کو پتھر کنکر کے، فجعلہم کعصف مأکول، بس کر دیا ان کو گھاس کی طرح، کھائی ہوئی گھاس کی طرح، یعنی گھاس کو جانور کھا کے جو بچا ہوا گھاس ہوتا ہے اس کو پاؤں سے رونتے ہیں اور منہ سے بگاڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح
اس کے ابراہ کے لشکر کو روند دیا گیا، کچل کر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔